نصيب مما ترك الوالدان والأقربون السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم سورہ سٹارٹ کر رہے ہیں، سورہ نساء۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزيرا من اہلی۔ اللهم صل على محمد وبارك وسلم وسلموا تسلیما۔ اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير، اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ النساء۔ النساء کا مطلب عورتیں، خواتین۔ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ آئے تو اس وقت، اب یہ سورہ جو ہے غالباً 3 ہجری کے آخر میں نازل ہوئی۔ 3 ہجری کے آخر سے لے کر 4 ہجری کے آخر یا 5 ہجری کے ابتدا تک، شروع تک مختلف اوقات میں یہ سورت نازل ہوتی رہی۔ سورۃ بقرہ جو ہے، اس میں ہم نے پڑھا کہ بہت ساری ہدایات جو اسلامک سوسائٹی کو اس کی تنظیم کے لیے دی گئی تھی، اب یہ سوسائٹی سے زائد ہدایات کی طالب تھی۔ یعنی یہاں پہ ظاہری بات ہے دین پھیل رہا تھا، اسلام پھیل رہا تھا مدینہ میں، تو یہاں پہ اور زیادہ ہدایات کی ضرورت تھی۔ اس لیے سورہ نساء کے ان خطبوں میں زیادہ تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ مسلمان اپنی اجتماعی زندگی کو اسلام کے طریقے پر کس طرح درست کریں۔ خاندان کی تنظیم کے اصول بتائے گئے، اصول معاشرت، رہنے سہنے کے طریقے بتائے گئے، نکاح پر پابندیاں عائد کی گئی کہ 4 عورتوں سے زیادہ شادیاں ایک وقت میں نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ معاشرت میں عورت اور مرد کے تعلقات کی حد بتا دی گئی اور یتیموں کے حقوق معین کر دیے گئے۔ اسی طرح سے وراثت کی تقسیم کا معاملہ، معاشی معاملات کی درستی کے متعلق ہدایات یا خانگی جھگڑوں کی اصلاح کا طریقہ سکھایا گیا، اور اس میں شراب نوشی پر پابندی عائد کی گئی، اور اس کے علاوہ بہت سارے احکامات نازل کیے گئے۔ تو یہ سورہ جو ہے خاص طور پہ عورتوں کے نام پہ سورۃ النساء، عورتوں کے متعلق، اور سورہ مدنیہ ہے، مدینہ میں نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ كان عليكم رقيبا۔ لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ یعنی ایک جان کون سی ہے جس سے پیدا کیا سب کو؟ حضرت آدم علیہ السلام، اور پھر اس سے حضرت حوا کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں سے دنیا میں مرد اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو۔ یعنی ایک تو اللہ کے سے ڈرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور دوسرا جو قطع تعلقی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو توڑنا، بگاڑنا، اس سے منع کیا گیا ہے، اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ اگر کوئی توڑے گا، اگر کوئی تعلقات کو خراب کرے گا تو اللہ اس کی نگرانی کر رہا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔
اب رجالن کثیرن سے مراد رجال کس کو کہتے ہیں؟ ایسا مرد جس کے اندر مردانگی کی صفات ہوں، یعنی یہ نہیں کہ غصے میں آ کے عورت کو مارنے والی صفات، ایسی صفات تو جانوروں میں ہوتی ہے۔ مردانگی کی صفات جو کہ عورت کو اچھے طریقے سے رکھتا ہے، پیار محبت سے رکھتا ہے، وہ مرد جس کے اندر صبر ہوتا ہے، جس کے اندر حکمت ہوتی ہے۔ اور دیکھیں کہ انبیاء جو ہیں سارے انبیاء رجال تھے، صدیقین وہ بھی رجال تھے، شہداء وہ بھی رجال تھے۔ تو رجالن کثیرن سے مراد وہ مرد ہیں جو کہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں اور جن میں صفات پائی جاتی ہیں، وہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہوتے ہیں، نیک اور پاک باز ہوتے ہیں۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ اور یتیموں کو ان کا مال دو، یتیموں کے مال ان کو واپس دے دو، اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلو، اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تم نعمتوں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو، اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے دو دو، تین تین، چار چار سے نکاح کر لو۔ پہلے تو اللہ نے اس آیت میں حکم دیا یتیموں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنی۔ دوسرا، عورتوں کے ساتھ شادیاں ایک ٹائم پہ آپ 4 کر سکتے ہو، 2 بھی کر سکتے ہو، 3 بھی اور 4 بھی، لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے، انصاف نہ کر سکو گے، تو پھر ایک ہی بیوی کرو۔ یہاں پہ کنڈیشن لگا دی ہے اللہ نے، اگر 2 نکاح کرنے ہیں یا 3 کرنے ہیں یا 4 کرنے ہیں تو پھر انصاف کرنا ہوگا، برابری کرنی ہوگی۔ اگر انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی کافی ہے۔ نہیں آگے جائے گا، اس میں ڈالی، یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہے، یعنی جو لونڈیاں ہوتی ہیں۔ بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ قرین ثواب ہے۔ اب جو بے شمار شادیاں یعنی 3 یا 4 یا 2 کرنے کا حکم ہے، اس میں ایک حکمت ہے۔ اس میں اگر کھلے دل سے آپ سوچیں تو عورت پر زیادتی کا کام نہیں ہے کہ مرد عورت پہ زیادتی کر رہا ہے، یا ہم پہ اللہ نے یہ زیادتی کی ہے کہ مردوں کو حکم دیا کہ 2 کر سکتا ہے، 3 کر سکتا ہے، 4۔ اس میں بے شمار حکمتیں ہیں کہ عورت پر ظلم نہیں کرنا۔ اب دیکھیں کہ آج کے دور میں بھی کتنی عورتیں ایسی ہیں جو بیوہ بیٹھی ہیں، ایسی عورتیں جو بچوں کے ساتھ ہیں، بیوہ ہیں، یا پھر بے سہارا ہیں، جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اگر یہ ہماری عورتیں اگر مردوں کو اجازت دیں تو یہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی مرد 2 شادیاں یا 3 یا 4 کرتا ہے تو وہ اللہ کا حکم بجا لائے اور انصاف سے کام کرے، سب کو عدل سے کرے، انصاف سے پیش آئے، تو پھر معاشرہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے چل پاتا ہے، پھر ہی معاشرے میں اچھائی آتی ہے اور امن اور سکون آتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ذالک ادنی الا تعولوا، بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ قرین ثواب ہے کہ تم اگر انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی کافی ہے۔ وآتوا النساء اور عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کرو۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھے کہ انصاف کتنا عورتوں کا کتنا سائیڈ لے رہا ہے۔ اللہ عورتوں کا ایک وکیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہر بھی مقرر کر دیا۔ عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کرو۔ یہ کن سے کہا جا رہا ہے؟ مردوں سے۔ کون سے مرد؟ جن کا ذکر آپ نے سنا کہ رجال، جو ایک اچھا انسان ہوتا ہے، اچھے مرد ہوتے ہیں، وہ خود ہی مہر اچھا دیتے ہیں۔ البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دے تو اسے تم مزے سے کھا سکتے ہو۔ یہاں سے کون معاف کر سکتا ہے مہر کا حصہ؟ عورت اگر اپنی مرضی سے چاہے تو جو ایک مقرر کیا جاتا ہے مہر، تو عورت اگر چاہے تو اپنے حصے سے کچھ حصہ معاف کر سکتی ہے اپنی مرضی سے،
لیکن مرد زبردستی اسے معاف نہیں کرا سکتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کرو۔ البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کچھ حصہ تمہیں معاف کر دیں تو اسے تم مزے سے کھا سکتے ہو۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اور وہ اپنے مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو۔ یعنی اگر آپ کے پاس کوئی یتیم ہے، آپ کسی یتیم کی کفالت کر رہے ہیں تو اس کا مال ہے آپ کے پاس، تو آپ ایک دم ان کو نہ دے دو تاکہ وہ سارا کھا جائیں ایک ہی دفعہ، کیونکہ چھوٹی عمر میں ان کو پتہ نہیں ہوتا، سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، تو ان کا مال کو بچا کے رکھو اور تھوڑا تھوڑا کر کے دو، اور ساتھ ان کو نیک ہدایت کرو، یعنی ان کو اچھی بات بتاؤ، ان کو طریقے بتاؤ اور زندگی کے آداب سکھاؤ، اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں۔ یعنی یتیموں کی آزمائش کیسے کریں گے؟ کبھی تھوڑا سا مال دے کے آپ دیکھو کہ کہیں یہ ضائع تو نہیں کر رہے گا، جب اگر اس کو میں سارا مال سونپوں گا تو کہیں یہ ضائع تو نہیں کرے گا، اس نیت سے آپ ان کو تھوڑا سا مال زیادہ دو تاکہ آپ آزمائش کرو یہاں تک کہ وہ نکاح کی قابل عمر کو پہنچ جائیں۔ پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ جب آپ دیکھتے ہو کہ وہ بالغ ہو گیا، نکاح کی عمر کو پہنچ گیا اور اس کے اندر شعور آ گیا کہ میرے پاس دولت ہے، میں نے اس کو سنبھال کے اس کو کیسے میں نے بزنس میں لگانا، کیسے اس کو چلانا ہے، پھر آپ ان کے سپرد ان کا مال، ان کا بزنس کر سکتے ہیں۔ ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے، اس خوف سے کہ اس کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ان کا مال جو ہے وہ نا انصافی کرتے ہوئے کہ جلدی یہ کہیں بڑا ہو جائے گا، بالغ ہو جائے گا تو یہ ہم سے مانگے گا، تو اس نظریے سے آپ ان کا مال جلدی سے خود بھی کھاؤ، اس کو بھی کھلاؤ، ایسا نہیں کرنا کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے، اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے۔ یعنی جو ایک یتیم کا جو سرپرست مالدار ہے پھر وہ اللہ سے ڈرے گا، اللہ سے ڈرتے ہوئے کام لے گا، وہ اس کا مال ذرا بھی نہیں کھائے گا۔ اور جو غریب ہے، جس کو کھانے کے پاس اس کے اپنا کچھ نہیں ہے، پھر وہ یہ ہے کہ اس کے مال سے کھائے لیکن معروف طریقے سے، یعنی یہ نہیں کہ وہ اس کا مال ختم کرنے کے لیے کھا لے، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ سے ڈرتا ہوا۔ پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بناؤ، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ تو یہاں پہ سب سے بڑی بات ہے کہ جب ہمارے ذہن میں ہوگا کہ اللہ ہی کافی ہے تو اس وقت پھر ہم ایک تو حساب دینے میں ہمیں کوئی ڈر خوف نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے، اللہ حساب لے گا اگر کسی نے کوئی زیادتی کی ہوگی۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، یہاں وراثت کے قانون آ رہے ہیں، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ اب دیکھیں کہ مردوں کو تو حصے مل جاتے ہیں، بھائیوں کو حصے مل جاتے ہیں، لیکن عورتیں جو ہیں ان کے حصے اکثر غصب ہو جاتے ہیں، اکثر ان کے حصے بھلا دیے جاتے ہیں، کوئی دیتا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سارے حصے مقرر کر دیے ہیں۔ اگر کوئی ماں کی حیثیت سے ہے، بیٹی کی حیثیت سے ہے، تو سارے جو
جو بھی کوئی رشتہ ہے اللہ نے حصے مقرر کر دیے ہیں. اللہ نے ہمارا حصہ ہمارا حق نہیں رکھا. اللہ نے بتا دیا ہے, اللہ نے انصاف کیا ہے کہ کتنا حصہ کس کو ملے گا, اور ساتھ یہ فرما دیا نصیبا مفروضہ, یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے. یعنی اس میں کوئی ڈنڈی نہیں مار سکتا, اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کر سکتا اپنی طرف سے کہ چلو بیٹیوں کو تھوڑا دے دو, یا اس کو ضرورت نہیں ہے, یہ تو سسرال میں چلی جائے گی. تو یہ سارے حصے اللہ نے مقرر کیے ہیں, اس لیے دینے ہی پڑیں گے. اور جب تقسیم کے موقع پر کنبہ کے لوگ یعنی خاندان والے اور یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دے دو اور ان کے ساتھ بھلے مانسوں کی بات کرو. وقولوا لہم قولا معروفا, اچھے طریقے سے ان سے بات کرو. لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کچھ اندیشے لاحق ہوتے. بس چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کریں اور راستی کی بات کریں, یعنی صحیح سیدھی سیدھی بات کریں. جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے. یتیموں کے مال کھانے کے بارے میں بہت سخت احادیث ہے کہ یتیموں کا مال نہیں کھانا چاہیے. جو یتیموں کا مال کھائے گا ایسے ہے اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے. تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے. اگر میت کے وارث 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے, اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے. اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملنا چاہیے, اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو 3واں حصہ دیا جائے. ہلو السلام علیکم. سوری سگنل
نہیں آ رہے تھے. بسم اللہ. تو یہ اگر میت کے بہن بھائی یہ سب مال کب ہوگا؟ جب وصیت اور قرض اترے گا، اس کے بعد باقی مال تقسیم کیا جائے گا. تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ نفع تم سے قریب تر ہے. یہی حصہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف اور ساری مصلحتوں کا جاننے والا ہے. اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر وہ بے اولاد ہوں، ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکے کا 1/4 حصہ تمہارا ہے، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، اور وہ تمہارے ترکے میں سے 1/4 کی حقدار ہوں گی. اور اگر تم بے اولاد ہو، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ 8واں ہوگا، بعد اس کے کہ جو وصیت تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے. اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو، تو بھائی اور بہن ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا. اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکہ کے 1/3 میں وہ سب شریک ہوں گے، جبکہ وہ جو وصیت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، بشرطے کہ وہ ضرر رسانہ ہوں. یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ واللہ علیم حلیم، اللہ جاننے والا اور حلم والا ہے، نرم خو ہے. اب اس میں کنڈیشن کیا ہے؟ قرض اور وصیت میں شرط ہے کہ وہ تکلیف دینے والی نہ ہو، غیر مضارن، یعنی ایسی وصیت نہ ہو کہ جس سے کسی دوسرے کا حق مارا جائے، غصب ہو، ایسی وصیت نہیں ہو. تلک حدود اللہ، یہ ساری وصیت کرنے، یہ وراثت کے قانون بتانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں یہ میری حدیں ہیں، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہے گا اور یہی بڑی کامیابی ہے. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کرے گا اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور اس کے لیے رسوا کن سزا ہے. تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لے لو، اور اگر 4 آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے. یہ اس آیت کا حکم جو ہے وہ سورہ نور کی آیت کے حکم کے ساتھ منسوخ ہو گیا ہے. یہ آیت موجود ہے لیکن اس کا حکم اب منسوخ ہو چکا ہے. وہ آیا نور جو نور کی آیات ہے زنا والی اس کے ساتھ. اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کریں ان دونوں کو تکلیف دو، پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو کہ اللہ بہت ہی توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے. ہاں یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی طرف سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں، یعنی انجانے میں کوئی برا فعل کر گزریں اس کے بعد جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں. ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے پھر متوجہ ہو جاتا ہے اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا حکیم اور دانا ہے. مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں، یعنی اوپر توبہ کن کے لیے ہے؟
اللہ نے بتایا جو انجانے میں کرتے ہیں، توبہ اللہ ان کی قبول کرتا ہے جو انجانے میں کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو برے کام کیے ہی چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کی، اور اسی طرح توبہ ان کے لیے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک کافر رہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ اب ایک بندہ موت کے وقت کہتا ہے، جب اس کا موت کا وقت قریب ہے اور اس کی جان نکل رہی ہے، تب کہتا ہے کہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، تو اللہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں تب اس کی توبہ کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ تو توبہ کرنی ہے، جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے لیے یہ ٹائم نہ سوچے کہ میں جب مجھے ٹائم ملے گا میں توبہ کر لوں گا۔ توبہ کے لیے کوئی ٹائم نہیں، کوئی وقت نہیں، کسی بھی ٹائم آپ توبہ کریں۔ جب آپ نے گناہ کیا فوراً شرمندہ ہوں، اللہ کی طرف آ جائیں، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ۔ جہالت میں ایسے ہوتا تھا کہ جب عورت اس کا مرد فوت ہو جاتا تو پھر باقی جو گھر والے جو مرد یا سسرال والے ہوتے تو وہ عورت کو جانے نہیں دیتے تھے، زبردستی عورتوں کو اپنے گھر میں رکھ لیتے اور اس کو بھی وراثت کے ساتھ تقسیم کیا جاتا تھا، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو۔ حق مہر کا حصہ عورت کا ہوتا ہے، تو اس لیے مرد زبردستی یا کسی بھی صورت سے اسے اپنا وہ مہر چھڑوا نہیں سکتا، بخشوا نہیں سکتا، یا پھر اسے کمی بیشی نہیں کروا سکتا۔ ہاں اگر وہ کسی صریح بد چلنی کی مرتکب ہوں تو ضرور تمہیں تنگ کرنے کا حق ہے، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو، مگر اللہ نے اسی میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو۔ یعنی یہ مومنہ عورت ہے، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ مومنہ عورت ہو سکتا ہے شکل و صورت سے تمہیں اچھی نہ لگے، تھوڑی سی رنگت کی کالی ہو، رنگت اس کی اتنی پیاری نہ ہو، لیکن کردار میں کریکٹر وائز وہ بہت اچھی ہو سکتا ہے دیکھنے میں وہ آپ کا دل بہلانے والی نہ لگے، لیکن اللہ نے محبت آپ کی ایک دن ایسا آئے گا کہ محبت ڈال دے گا، بچے ہو جائیں گے اور آپ کے تعلقات صحیح ہو جائیں گے۔ یعنی جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو، ایک چیز تمہیں ناپسند ہو مگر اللہ نے اسی میں بہت بھلائی رکھ دی ہو، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ آنے والا وقت کس کے لیے سوٹیبل ہے۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ ہی کر لو، خواہ تم نے اسے ڈھیر سا مال ہی کیوں نہ دیا ہو، اس میں سے کچھ واپس نہ لینا۔ یعنی یہاں بھی حق مہر کی بات ہے کہ حق مہر کے لیے چاہے تم نے ڈھیروں مال دے دیا ہے لیکن تم نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں نے اس کو چھوڑنا ہے یا کوئی اور بیوی لے کے آنی ہے، تو پھر اس کا مال واپس نہیں لوگے، اس میں سے کچھ واپس نہ لینا۔ کیا تم اس سے بہتان لگا کر اور سری ظلم کر کے واپس لوگے؟ یعنی اگر تم واپس لینا چاہتے ہو تو کیا تم اس عورت پہ الزام لگاؤ گے کہ وہ بد کردار ہے؟ تو پھر تم مال میں سے جو آپ نے مہر ہوگا اس میں سے واپس جب بد کرداری کا الزام لگایا جاتا ہے پھر تم نہ کچھ لے سکتے ہو، لیکن کیا یہاں پہ تم اللہ کہہ رہے ہیں کہ بہتان لگاؤ گے کہ وہ بد چلن ہے اور تم اپنا مہر واپس لوگے؟ ایسا نہیں ہے۔ آخر تم اسے کس طرح لے لوگے جب کہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہے۔ یعنی یہ طلاق، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے طلاق دینی ہے اور اس کو ساتھ نہیں رکھنا، پہلی بیوی کو دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، اب پہلی بیوی کو اس نے بہت سارا ڈھیروں مال دے دیا تو اب اس کو واپس لینا چاہتا ہے، تو کس طریقے سے لے؟ اللہ کہتا ہے کہ نہیں لے گا۔ جب عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو، مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا۔ پہلی امتوں میں جو اگر کسی نے ایسے کیا گزر گیا تو قدما سلف،
ما قد سلف، جو گزر گیا وہ گزر گیا، اب یہ اس کو ریپیٹ نہیں کرنا۔ حقیقت یہ ایک بے حیائی کا فعل ہے، یعنی اگر کوئی اپنی ماں باپ کی بیوی سے شادی کرتا ہے، نکاح کرتا ہے، تو یہ بے حیائی کا کام ہے، ناپسندیدہ ہے اور برا چلن ہے، وساء سبیلا، برا چلن ہے۔ حرمت علیکم، یہاں پہ وہ رشتے جو پرماننٹ حرام ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں۔ تم پر حرام کی گئی ہے تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بانجیاں، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساسیں، تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گود میں پرورش پائی ہے، یعنی عورت نے پہلے شادی کی تو اس میں سے بھی بیٹی یا ہو تو وہ بھی حرام ہے۔ ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زن و شو ہو چکا ہو، یعنی پہلی بیویاں لیکن طلاق ہو چکی، ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو، تعلق زن و شو نہ ہوا ہو، تو انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ یعنی صرف تم نے نکاح نہیں کیا لیکن تعلقات ان سے رہے، بات چیت رہی، تو پھر ان کی بیٹیوں سے تم شادی کر سکتے ہو۔ تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری سلب سے ہوں، یعنی تمہارے حقیقی بیٹے اور بہوؤں سے نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں 2 بہنوں کو جمع کرو، ایک ہی وقت پہ 2 بہنوں سے شادی بھی حرام ہے، مگر جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہ وہ سارے رشتے ہیں جو کہ مرد کے لیے حرام ہے ان سے نکاح کرنا، اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں، البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنا ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں، لونڈیاں۔ یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے۔ ان کے ماں سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ اموال کے حصے سے کیسے؟ حق مہر کے ساتھ نکاح کرنا ہے تو پھر حق مہر بھی دینا ہے، بشرطے کہ سارے نکاح میں ان کو محفوظ کرو۔ یہ نہیں یہاں کہا جا رہا نعوذ باللہ کے مال دے کے آپ کسی کی عورت بیٹی بیوی خرید لو، ایسا نہیں کہا جا رہا، بلکہ شرط لگائی ہے نکاح میں لیتے ہوئے ان کو مال دے دو، یعنی مہر دو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو۔ یہ ساتھ بات کہہ دی کہ آزاد شہوت رانی نہیں کرنی، پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ اس کے بدلے ان کے مہر بطور فرض کے ادا کرو، البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اللہ علیم اور دانا ہے۔ اللہ نے عورتوں کے لیے کتنے زیادہ قوانین بتا دیے۔ اور جو شخص تم سے اتنی قدرت نہ رکھتا ہو، اتنی طاقت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورتیں سے نکاح کر سکے، خاندانی مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے، اسے چاہیے کہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضہ میں ہوں اور مومنہ ہوں، کیونکہ عرب میں آپ کو پتہ ہے شاید کہ عرب میں حق مہر بہت زیادہ دیا جاتا ہے۔ میری نیکسٹ ڈور جو نیبر ہے میری، وہ یمن سے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم بہت زیادہ حق مہر دیتے ہیں، سونے سے لاد کے بہو کو لے کے آتے ہیں، اور پھر جہیز وغیرہ کرنا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو عرب میں پہلے بھی حق مہر بہت زیادہ دیا جاتا تھا، تو اب یہاں پہ ہے کہ اگر ایک بندہ غریب ہے، اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ حق مہر دے سکے، تو اب کیا کرے؟ لونڈیاں ان سے نکاح کر لے، لیکن آج کے دور میں تو لونڈیاں نہیں ہیں، تو جو تمہارے قبضے میں ہو اور مومنہ ہو اس سے نکاح کر لو، اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے، تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، لہٰذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے
ان کے ساتھ نکاح کر لو اور معروف طریقے سے ان کی مہر ادا کر دو تاکہ وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو کر رہیں. آزاد شہوت رانی نہ کرتی پھرے، یعنی آزاد گناہ کا کام نہ کرتی پھرے، اور نہ چوری چھپے آشنائیاں کریں. چوری چھپے کیا؟ فرینڈ شپ، دوستیاں. پھر جب وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو جائیں، نکاح ہو جائیں اور اس کے بعد کسی بد چلنی کے مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے. یہاں لونڈیوں کے کا حکم ہے، لونڈیوں کی بات ہو رہی ہے کہ اگر وہ گناہ کریں، اگر وہ پکڑی جائیں کسی کے ساتھ تو پھر ان کی سزا زنا کی سزا آدھی ہے. اب دیکھیں لونڈی ہے تو اس کے مقابلے میں حق مہر بھی مومنہ کے مقابلے میں تھوڑا ہوگا. اسی طرح سے اگر وہ کوئی گناہ کرتی ہے تو پھر سزا بھی آدھی ہے. دیکھیں اللہ کتنا انصاف کرنے والا ہے. یہاں پہ اگر اللہ کہہ دیتا کہ اس کی سزا عام عورت کی طرح ہوگی، پوری سزا ہوگی زنا کی سزا، تو پھر ناانصافی ہوتی اس کے ساتھ. تو یہاں اگر حق مہر آدھا ہے تو پھر سزا بھی آدھی ہے جو خاندانی عورتوں کے لیے مقرر ہے. یعنی ایک خاندانی عورت کے لیے سزا زنا کی جو مقرر ہے اس کے مقابل میں جو لونڈی ہے اس کی سزا آدھی ہوگی. یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کو شادی نہ کرنے سے بندے تقوی کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو. یعنی یہ اس لیے ہے کہ ایک بندہ شادی کرنا چاہتا ہے لیکن وہ لونڈی سے کر لے، کسی غلام سے کر لے، تو لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے اور انہی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے صلحاء کرتے تھے. وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی ہے. ہاں اللہ تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے، مگر جو لوگ خود اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ. یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ. لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے. مال کو باطل طریقے سے جھوٹ بول کر نہیں کھانا چاہیے اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو. یقین مانو، یعنی یہاں پہ اپنے آپ کو قتل کرنے سے مراد سوسائڈ ہے. یقین مانو کہ اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے. جو شخص ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے. یعنی اگر کوئی بندہ تنگ آ کر سوسائڈ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو ایسے نہیں چھوڑیں گے. اللہ کہتے ہیں ہم ضرور اس کو آگ میں ڈالیں گے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساقط کر دیں گے. یعنی اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو، زنا سے بچو، باقی کام قتل سے بچو، دوسروں کو قتل کرنے سے بچو جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے، تو چھوٹی چھوٹی برائیاں اللہ خود ہی معاف کر دیتا ہے. حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایک نماز سے دوسری نماز تک وہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کفارہ ہوتے ہیں. پھر دوسری نماز سے وضو کیا، پھر گناہ معاف ہو گئے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے. اللہ تعالیٰ عزت کی جگہ داخل کریں گے. شرط ہے بڑے بڑے گناہوں سے بچنا ہے. اور جو کچھ اللہ نے تم سے کسی کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو. یہاں بہت بڑا میسج ہے کہ جو کچھ اللہ نے تم سے کسی کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو.
اگر کہ کوئی سٹیٹس میں زیادہ ہے آپ سے، کوئی رشتہ دار، کوئی بہن، کوئی بھائی مالدار ہے، تو پھر آپ نہ اس کی تمنا کرو کہ کاش مجھے بھی، میرے پاس بھی یہ ہوتا، کاش اس کے پاس ایسی گاڑی ہے، میرے پاس ایسی ہوتی۔ جو کچھ مردوں نے کمایا اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے۔ یہاں سے کمائی سے مراد کیا ہے؟ یہاں سے مٹیریلسٹک کمائی نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ آپ کے اعمال جیسا عمل کیا ویسی آپ کو نیکی ملے گی۔ مرد اور عورت کی نیکی میں فرق نہیں ہوگا، اجر میں فرق نہیں ہوگا، اس کے مطابق ان کا حصہ ہوگا جو آپ عمل کریں گے۔ ہاں، اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے آپ کون سی نیکی کر رہے ہیں، کب کر رہے ہیں، اللہ آپ کو برابر اجر دے گا۔ اور ہم نے ہر اس ترکے کے حقدار مقرر کر دیے ہیں۔ ترکہ کیا ہے؟ جو ایک چھوڑنے والا وارث، وراثت ہے، ورثہ، انہیریٹنس، جو والدین اور رشتہ دار چھوڑیں۔ اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہو تو ان کا حصہ انہیں دو، یقیناً اللہ ہر چیز پر نگراں ہے۔ یہاں سے پھر بات ہو رہی ہے کہ جو ترکہ ہے، جو والدین اور رشتہ دار چھوڑے وہ دے دو، وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہوئے ہوں تو ان کا حصہ انہیں دو، یقیناً اللہ ہر چیز پر نگراں ہے، گواہ ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، یہاں مرد عورتوں پر قوام ہے۔ الرجال، رجال کا ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ رجال کیا ہے، کس کو کہتے ہیں رجال؟ کہ جو ایک صابر ہوتا ہے، ایک عورت کو ہینڈل کرنے والا، اس کے ساتھ پیار اور محبت سے رہنے والا، اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے والا، وہ ہے رجال۔ اب ایک مارنے والا، ایک برا مرد، گالی گلوچ دینے والا، وہ قوام نہیں ہوگا، پھر وہ مرد نہیں ہوگا، اس لسٹ میں نہیں ہے۔ مرد عورتوں پر قوام ہے اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، شرف دیا ہے۔ فضیلت کیا ہے؟ اللہ نے ان کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں، پس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت و شعار ہوتی ہیں۔ صالح عورتیں کیا کرتی ہیں؟ مرد کا کام ہے کمانا، گھر میں لے کے آنا، اور عورت کا کام ہے اطاعت کرنا، اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں اس کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے۔ جو اللہ نے حقوق مقرر کر دیے ہیں عورتوں کے، کہ مردوں کے حقوق کیا ہے عورتوں پر، اور عورتوں کے مردوں پر کیا ہے، تو عورتیں جو ہیں وہ اپنے حقوق، جو اس کے مرد کے حقوق ہیں، وہ کیا ہے کہ چوری چھپے دوستیاں نہ لگائے، اس کے گھر کے وہ چلا جائے تو اس کے گھر کی حفاظت کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنے بچوں کی نگرانی کرے، ان کی اچھی تربیت کرے، اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ۔ جو عورتیں تم سے، یعنی ایسی عورتیں جن میں سرکشی کا اندیشہ ہوتا ہے تو ان کو پھر سمجھاؤ۔ خواب گاہوں میں ان سے علیحدہ رہو اور مارو۔ یہ تین چیزیں ہیں ان عورتوں کے لیے، سب سے پہلے کہ جو سرکشی کرنے والی ہوتی ہے۔ یہاں پہ نشوز کا ذکر آیا، نشوزہن، یعنی وہ عورتیں جو اللہ سے ڈرتی نہیں ہیں بلکہ نافرمانی کرنے والی ہوتی ہے، بغاوت کرنے والی۔ تو ایسی عورتوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ان کو سمجھاؤ، اگر فَعِظُوهُنَّ، یعنی ان کو سمجھاؤ، واز کرو، بتاؤ کہ تم غلط کر رہی ہو۔ اگر نہیں سمجھتی تو پھر وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، پھر کیا کرنا ہے؟ اپنا بستر ان سے الگ کر لینا ہے، اپنا تعلقات جو ہے میاں بیوی کے اس سے ہٹ جانا ہے، اپنے بستر کو الگ کر لو، اور اس کے بعد وَضْرِبُوهُنَّ، پھر بھی وہ بندہ نہیں بنتی تو ان کو مارو۔ مارنے کا مطلب یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ ان کی ہڈی پسلی توڑ دو،
ان کو بہت مارو. یہاں پہ مارنے سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ مسواک سے مارو، یعنی آپ ہلکا سا جیسے برش ہے، ایسے چھوٹی سی سٹک ہے، کسی بھی چھوٹی سی چیز کے ساتھ کہ ایسی ہلکا سا آپ نے مارنا ہے تاکہ نشان نہ پڑے یا پھر اس کو کوئی زیادہ نقصان نہ ہو، جیسے کوئی آنکھ باہر آ جانا، آنکھ پہ جسم پہ نشان پڑ جانے، ایسا نہیں مارنا. اگر پھر بھی نہیں سمجھتی فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر اگر وہ مطیع ہو جائیں، اگر وہ بات مان لیں تو خواہ مخواہ ان پر دست درازی کے لیے بہانے تلاش نہ کرو. پھر کچھ نہ کرو کہ میں اب یہ کروں گا، بہانہ بنانا. یقین رکھو کہ اللہ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور بہت بڑا ہے. اگر تم لوگوں کو کہو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو، اگر تمہیں معلوم ہو کہ میاں بیوی کے تعلقات بگڑ رہے ہیں تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک حکم عورت کے رشتہ داروں سے مقرر کرو. یعنی ایک بندہ، ایک ثالث جو مرد کی طرف سے ہو اور ایک ثالث جو عورت کی طرف سے ہو، عورت کے ماں باپ میں سے کوئی ہو، اسی طرح مرد کے، اور آپس میں بیٹھے اور وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا. اللہ سب کچھ جانتا اور باخبر ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ طلاق فوراً آپ طلاق لے لیں، ڈیمانڈ کر دیں کہ چلو بیٹی کے ساتھ ایسے ہوا تو طلاق دے دو، بلکہ بیٹھ کے آپس میں دونوں کے بات چیت سنو، بات کرو کہ کیا مسئلے مسائل ہیں. ہو سکتا ہے کہ جو بیٹی آپ کو بات بتا رہی اس میں کچھ غلطیاں ہوں یا اصلاح کی ضرورت ہو سکتا ہے جو بیٹا آپ کو بتا رہا ہو وہ بیٹی پہ، وہ اپنی بیوی پہ الزام لگا رہا ہو. تو جب آپس میں معاملات ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہیں تو کئی مسائل حل ہو جاتے ہیں. اور تم سب اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور پڑوسی رشتہ داروں سے، اجنبی ہمسائے سے، پہلو کے ساتھی اور مسافر سے، اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہوں، احسان کا معاملہ رکھو. اب ان سب کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ احسان کرنا ہے. والدین کے ساتھ، دوسرا نمبر کیا ہے؟ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، یتیم اور مسکینوں کے ساتھ، والجار ہمسائے کے ساتھ جو آپ کے قریبی، گھر کے قریب یعنی نیکسٹ ڈور جو آپ کے ہیں، اسی طرح والجار الجنوب، اور آپ کا جو ساتھی ہے وہ صاحب بالجم جو آپ کے ساتھ بیٹھنے والا ہے، وابن السبیل اور راستے والے مسافر. کبھی ہوتا آپ سفر کرتے ہیں تو ان کا بھی خیال رکھیں، کہیں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کہیں کسی کو پیسے کی ضرورت تو نہیں ہے. ہو سکتا ہے کسی کو اس وقت پیسے کی ضرورت ہو، آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہو سکتا ہے کسی کو آپ کے فون پہ کال کی ضرورت ہو تو مدد کر دو. ان کے ساتھ، سب کے ساتھ احسان کرو. وما ملکت ایمانکم، اور تمہاری جو لونڈیاں ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. اب تو لونڈیاں نہیں ہیں لیکن ہمارے جو گھر میں سرونٹ ہے، جو آپ کے پاس خادم ہے، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے بندوں کے ساتھ من کان مختالا فخورا، غرور میں اور بڑائی میں فخر کرے. اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا. شیخی باز اللہ کو پسند نہیں ہے، اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو کنجوسی کرتے ہیں. ایک طرف تو شیخی باز، یعنی ایک کے پاس اگر مال تھوڑا بھی ہے تو بڑی شیخی کرنا، میرے پاس بہت کچھ ہے، میں بہت امیر ہوں، میں بہت ایسے ہوں. دوسری طرف ساتھ ہی کنجوسی کرنے والا، اللہ نے بتا دیا اللہ کو ایسا بندہ بھی نہیں چاہیے جو کنجوسی کرتا ہو. ہونا کیا چاہیے؟ مڈل وے، درمیانہ. ایسے لوگ جو اللہ کو پسند نہیں، جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت دیتے ہیں. جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں. ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب مہیا کر دیا ہے. اللہم اجرنی من النار.
آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں. یہاں پہ کیا گیا؟ ریاکاری. تو ریاکاری بھی اللہ نے منع فرمائی ہے، اور در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ روز آخرت پر. سچ یہ ہے کہ شیطان اس کا رفیق ہوا، اسے بہت ہی بری رفاقت میسر آئی. یعنی جب انسان ریاکاری کرتا ہے تو اللہ پہ اس کا ایمان اللہ پہ کمزور ہوتا ہے، آخرت پہ بھی کمزور ہوتا ہے، اور جان لے کہ وہ اس کا جو ساتھی ہے وہ شیطان ہے، اور شیطان جس کا ساتھی ہوا وہ بہت ہی بری رفاقت اسے میسر آئے گی. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی ہے اگر یہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے. اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپا نہ رہتا. اللہ کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا. اگر کوئی ایک نیکی کرے اللہ اسے دو چند کرتا ہے، یعنی دگنا کرتا ہے، اور پھر اپنی طرف سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے. پھر سوچو کہ اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے. یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے کہ جب ہر امت سے ایک گواہ لایا جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک گواہ کی حیثیت سے کھڑا کر دیا جائے گا. پھر سوچو کہ تم کیا کرو گے، کیا جواب دو گے اللہ کو. اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول کی بات نہ مانی اور اس کی نافرمانی کرتے رہے تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے، وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے. یعنی جب گواہ کو ٹھہرا دیا جائے گا پھر ان کی حالت کیا ہوگی؟ جو اللہ کے نافرمان اور رسول کے نافرمان ہوں گے خواہش کریں گے کہ اللہ زمین پھٹ جائے اور ہم اس میں چلے جائیں، لیکن پھر ایسا نہیں ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، یہاں سے جو آیت ہے یہاں پہ نشے کے بارے میں، شراب نوشی کے بارے میں اللہ نے حکم دیا. دیکھیں اللہ کوئی بھی حکم کسی کو جب کسی چیز سے منع کرنا ہوتا ہے تو پھر ایک دم سے نہیں کرتے کہ بس یہ میں نے حکم دیا اور اب اس کو نہیں کرنا، اب کرو گے تو جہنم ہے، عذاب ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ بتدریج سلولی حکم نازل کرتا ہے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا. تو شراب کے کو حرام کرنے میں بھی سب یہ پہلا حکم ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. اتنا سا بتا دیا کہ نماز کے قریب نہیں جانا، کیونکہ نماز کے قریب جاؤ گے تو انسان پھر کچھ ایسی بونگیاں مارتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ پڑھ کیا رہا ہے، اس لیے نماز کے قریب نہیں جانا. اب ہمیں بھی جب کسی کو کوئی بات منوانی ہو، بات کہلانی ہو تو ایک دم اسے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تم میری بات نہیں سنو گی، اللہ نے نماز کا کہا ہے، نماز نہیں پڑھو گی، چلو پھر جہنمی ہو، چلو ٹھیک ہے میں تم سے بات نہیں کرتی. یعنی یہ طریقہ بات ہو سکتا ہے کچھ افیکٹو ہو، لیکن ہو سکتا ہے زیادہ تر افیکٹو نہ ہو. تو بہتر طریقہ کیا ہے؟ تدریجن، چلو آج ایسا کرو ایک ہی نماز پڑھ لو، چلو زیادہ نہیں فجر کی پڑھ لیا کرو، چلو فجر کو سوئی ہوتی ہو تو ظہر کی پڑھ لو. یعنی اس طرح سے کسی کو لے کے آؤ آپ آہستہ آہستہ پیار محبت سے. تو یا ایسا ہے کہ چلو فجر میں آپ لیٹ اٹھتے ہیں تو چلو جب اٹھو تب نماز پڑھ لو. اس طرح سے اولاد کو، بچوں کو نماز کی طرف لے کے آئے، راغب کریں. یا باقی کوئی بھی احکام، کوئی بھی بات منوانی ہو تو حکمت لازمی ہے. نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو، اور اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو، الا یہ کہ راستے سے گزرتے رہو. اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو، یعنی لمس کا مطلب کہ ان سے سیکچول ریلیشن شپ کیے ہوں، پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے پاک کر لو.
اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو۔ یہاں تیمم کا حکم ہے۔ ان ساری صورتوں میں کیا ہوگا؟ تیمم کر سکتے ہو۔ جب آپ کو پانی نہیں مل رہا، آپ کہیں ہیں ایسی جگہ پہ، تو پھر آپ نے تیمم کرنا ہے۔ بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا ہے اور بخشش فرمانے والا ہے۔ دیکھیں کتنی اللہ نے نرمی کی ہے۔ یہ نہیں ہوتا تو ایسے کر لو، یہ نہیں ہوتا تو چلو ایسے کر لو۔ اللہ تو رحیم ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا، ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا۔ وہ خود ضلالت کے خریدار بنے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ گم کر دو، تم بھی گمراہ ہو جاؤ۔ واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے۔ تمہاری حمایت و مددگاری کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ جو لوگ یہودی بن گئے، ان میں کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کے محل سے پھیر دیتے ہیں، یعنی الفاظ کو اس کی جگہ سے بدل دیتے ہیں اور دین حق کے خلاف نیش زنی کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر کہتے ہیں سمعنا وعصینا اور اسما غیر مسمع اور راعینا، حالانکہ اگر وہ کہتے سمعنا واطعنا یعنی ہم نے سنا اور اطاعت کی، اسما آپ سنیں اور انظرنا آپ نظر کرم فرمائیں، تو انہی کے لیے بہتر تھا۔ اور اگر اور زیادہ راست بازی کا طریقہ تھا، مگر ان پر تو ان کی باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ یہ یہودیوں کے بارے میں، ان کا طرز عمل کے بارے میں پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے لوگو جنہیں کتاب دی گئی تھی، مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے اور جو اس کتاب کی تصدیق کو تائید کرتی ہے، یعنی جو قرآن جو اب ہم نے نازل کیا ہے اس کو مان لو۔ جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، اس پر ایمان لے آؤ قبل اس سے کہ ہم تمہارے چہرے بگاڑ دیں، ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دیں یا ان کو اسی طرح لعنت زدہ کر دیں جس طرح سبت والوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا۔ سبت والے کون؟ جو یہودی جو ہفتے کے دن کی مچھلیاں پکڑتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پہ لعنت کی تھی اور ان کے چہروں کو خنزیر اور بندروں میں بدل دیا تھا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہیں میں تمہارے ساتھ اب ایسا نہ کروں۔ یاد رکھو کہ اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے۔ جب اللہ کوئی کام کرنے کا کہتا ہے یا پھر اس کا ارادہ ہوتا ہے تو وہ بس 1 منٹ 1 سیکنڈ لگاتا ہے، 1 سیکنڈ سے بھی پہلے ہو جاتا ہے۔ اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا، اس کے سوا دوسرے جس قدر گناہ ہے وہ سب کے لیے وہ چاہتا ہے معاف کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالی شرک معاف نہیں کرتا، باقی کوئی بھی گناہ جس قدر بھی ہوں گے جب انسان معافی مانگتا ہے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا اس نے تو بہت ہی بڑا جھوٹ تصنیف کیا اور بڑے سخت گناہ کی بات کی۔ اللہ کے ساتھ کوئی ہم شریک ہم پلہ کوئی لے کے آتا ہے، کوئی ہم صفت بناتا ہے کہ اللہ میں جو صفات ہے وہ اس بندے میں بھی ہے، تو یہ ساری اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو بہت اپنی پاکیزگی نفس کا دم بھرتے ہیں، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جیسے چاہتا ہے، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور انہیں جو پاکیزگی نہیں ملتی تو در حقیقت ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ دیکھو تو صحیح یہ اللہ پر بھی جھوٹی افطرا گڑنے سے نہیں چکتے اور ان کے صریحاً گناہ گار ہونے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے، یعنی وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا اور ان کا حال یہ ہے کہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں، اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان والوں سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پر ہے۔
नाउज़ बिल्लाह। यानी क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें किताब के इल्म में से कुछ हिस्सा दिया गया और उनका हाल ये है कि जिब्त और तागूत को मानते हैं। अब जिब्त क्या है? सुपरस्टिशंस, यही तवाहुमात, वहम, अपने हाथों की लकीरों को दिखाना, ये फ़ाल निकालना, ये सारी चीजें ये क्या है? जिब्त में शामिल है। शगुन, काली बिल्ली आगे रास्ता काट जाए तो फिर वो काम नहीं करना चाहिए, वापस आ जाए, रात को झाड़ू नहीं लगाना, ये वो पता नहीं क्या क्या, ये सारी चीजें जिब्त में आती हैं। वो तागूत और शैतानी कंडे, वो तागूत यानी वो तागूत की बात को मानते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये लोग जो है वयक़ूलून लिल्लज़ीना कफ़रू हाउलाइ अहदा मिनल्लज़ीना आमनू सबीला, काफरों के मुतालिक कहते हैं कि ईमान लाने वालों से तो यही ज्यादा सही रास्ते पर है। यानी ये लोग जो जिब्त और तागूत को मानने वाले हैं वो काफरों के मुतालिक कहते हैं कि ईमान वालों से ज्यादा बेहतर है, नाउज़ बिल्लाह। हालांकि ईमान वाले तो उनकी तो शान ही अलग है। उलाइका अल्लज़ीना लअनहुमुल्लाह, ऐसे ही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की है, और जिस पर अल्लाह लानत कर दे फिर तुम उसका कोई मददगार नहीं पाओगे। क्या हुकूमत में उनका कोई हिस्सा है? अगर ऐसा होता तो ये दूसरों को एक फूटी कोड़ी ना देते। यहाँ भी अल्लाह ताला यानी हुकूमत में अल्लाह के साथ, किसी मामले में अल्लाह के साथ, जमीन और आसमान बनाने में, दुनिया को देखने में, निगहबानी में, क्या उनका कोई हिस्सा है? अगर ऐसा होता तो एक फूटी कोड़ी ना तक न देते। यानी इंसान जो भी किसी को दे रहा है, इंसान दूसरे को ज्यादा नहीं दे सकता, एहसान जतलाता है, इससे तंग करता है, ताने देता है। अल्लाह है जो हर बंदे को हर कुछ नवाज रहा है। फिर या ये दूसरों से इसलिए हसद करते हैं कि अल्लाह ने इन्हें अपने फजल से नवाजा है। अगर ये बात है तो इन्हें मालूम हो कि हमने तो इब्राहिम की औलाद को किताब और हिकमत अता की और मुल्क अजीम बख्श दिया। तो हसद, बुग़्ज़, ये सारी चीजें मोमिन का शेवा नहीं है। मगर इनमें से कोई इस पर ईमान लाया और कोई इसे मुंह मोड़ गया, और मुंह मोड़ने वालों के लिए तो बस जहन्नम की भड़कती हुई आग ही काफी है। किस पर ईमान लाया? अल्लाह पर और उसके रसूलों पर, और कुछ ने मुंह मोड़ लिया। जिन लोगों ने हमारी आयात को मानने से इनकार कर दिया है, इन्हें बिल यकीन हम आग में झोंकेंगे, और जब इनकी बदन की खाल गल जाएगी तो इसकी जगह दूसरी खाल पैदा कर देंगे ताकि वो खूब अजाब का मजा चखें। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाह हमें इनमें से न करना। अल्लाह बड़ी कुदरत रखता है और अपने फैसलों को अमल में लाने की खूब हिकमत जानता है। और जिन लोगों ने हमारी आयात को मान लिया और नेक अमल किए, हम ऐसे बागों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, जहां वो हमेशा हमेशा रहेंगे, और उनको पाकीज़ा बीवियां मिलेंगी, यानी प्योर स्पाउसेस, और इन्हें हम आहंगी और हम घनी छांव में रखेंगे। ये है बदला उन लोगों का जो नेक अमाल करने वाले हैं। जहां जहां बुराई का जिक्र आता है वहां अच्छाई का जिक्र आता है, जहां जहां काफरों का और उनका जो आखरत है उसका जिक्र आता है, उनका बदला, उनकी सजा का जिक्र आता है, वहां वहां ईमान वालों का और उनकी जो जजा होगी अल्लाह ताला उनका भी जिक्र करता है। तो यहाँ पे अल्लाह ने जिक्र किया ईमान वालों का कि जो ईमान लाते हैं, मेरे जो मोमिन बंदे हैं और नेक अमल करते हैं, उनको जन्नत मिलेगी जिसके नीचे नहरें बहती होंगी, और उनके लिए पाक बीवियां होंगी, और वो घनी छांव वाली जन्नत में होंगे। मुसलमानों, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें अहले अमानत के सुपुर्द कर दो, और जब लोगों के दरमियान फैसला करो तो अदल के साथ करो।
اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے اور یقیناً سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم سے صاحب امر ہوں، یعنی وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْکُمْ۔ جو صاحب امر کا مطلب کیا ہے کہ جو حکومت میں ہوتے ہیں، جو قانون بناتے ہیں، جو لاز ہوتے ہیں، ان کو ماننا تم پر فرض ہے، لازمی ہے۔ ایک تو اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اور پھر جو اولو الامر ہے ان کی بھی اطاعت کرو، قوانین کی پابندی کرو۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں تنازع ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو۔ اگر تم واقعی اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ یہاں پہ ہمارے لیے بھی ایک سوچنے کی چیز، سمجھنے کی چیز ہے۔ اطاعت اطیع اللہ و اطیع الرسول کے ساتھ ساتھ جہاں پہ آپ جس ملک میں جس جگہ پہ آپ رہ رہے ہو ان کے قانون کو ماننا بھی ضروری ہے، ان کے قوانین جو اسلامی قوانین ہیں ان کی پابندی کرنا بھی ضروری ہے۔ اے نبی تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی، مگر چاہتے یہ ہے کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور آؤ رسول کی طرف، تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں۔ پھر یہ فیصلے کے بارے میں کہ کوئی بھی فیصلہ کراتے ہوئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں آتے۔ پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے، اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے، ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے۔ جب فیصلے دیکھتے ہیں کہ ہمارے خلاف ہوا تو پھر وہاں سے بھاگ اٹھتے ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ کے قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کے لیے گئے تھے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، ان سے تعارض فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اللہ کہتا ہے ان سے تعارض کر لو، انہیں نصیحت کرو، انہیں سمجھاؤ جو ان کے دلوں میں اتر جائے، یعنی ان سے ایسی نصیحت کرنی ہے، ان سے ایسا واعظ کرنا ہے ان کو کہ ان کے دلوں میں قولم بلیغا، ایسی نصیحت ہوتی ہے جو دلوں میں اترنے والی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی کیا سنتے ہیں نا آپ کے فلاں نے تو ایسا بیان دیا کہ وہ میرے دل میں ہی اتر گیا، میرے دل میں ہی جگہ بنا گیا، تو ایسی بات ایسا واعظ ہو کہ جو ان کے دلوں میں اترنے والا ہو۔ انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اذن خداوندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے، کہ اللہ کی اجازت کے ساتھ، اللہ کے ارادے کے ساتھ اطاعت کی جائے۔ اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لے۔ پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی نہ محسوس کرے بلکہ سر بسر تسلیم کر لے۔ یعنی یہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک جو ان کے اختلافات ہوتے ہیں تو آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ بنا لیں، پھر جو آپ فیصلہ کریں یہ تسلیم کریں۔ اور اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ
تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے، حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا، اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں ایک طرف سے بہت بڑا اجر دیتے۔ کوئی بھی کام جب یہ کرتے ہیں تو ہم اسے اجر دیتے اور انہیں سیدھا راستہ دکھاتے، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو انعام والے لوگ کون سے ہیں؟ جو ہم نے سب سے پہلی سورۃ فاتحہ میں آیات پڑھی تھی، کیا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، انعمت علیہم، تو اس کا جواب ہمیں اللہ نے یہاں پہ دے دیا کہ انعمت علیہم، منعم لوگ کون ہیں؟ جن پر انعام کیا گیا وہ کون ہے؟ نبیین، صدیقین والشہداء والصالحین، یہ 4 لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ تو جب آپ بھی اطاعت کریں گے اللہ اور رسول کی تو آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئیں، یعنی کتنے اچھے ساتھی ہوں گے اگر ہم بھی صحیح اللہ کی اطاعت کریں، صحیح اللہ اور رسول کی بات مانیں تو ہمارا ساتھ بھی ان کے ساتھ ہو سکتا ہے قیامت کو۔ تو اللہ کہتے کتنا ہی اچھا ان کا ساتھ ہوگا، کتنا اچھا ساتھی ہوگا جو ان کے ساتھ ہوگا۔ یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو، پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو اکٹھے ہو کر۔ ہاں تم میں کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے، اگر تم پر کوئی مصیبت آ جائے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا۔ یہاں سے پھر جنگ کی بات شروع ہو رہی، اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہو تو کہتا ہے، اور اس طرح کہتا ہے کہ گویا تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا تو کوئی تعلق ہی تھا نہیں، کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا۔ ایسے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے، ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دے، پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا، یہ غالب رہے گا، اسے ضرور ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہماری کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے۔ یہاں پہ وہ جو فریاد کر رہے ہیں، کسی بھی ملک میں کسی بھی بستی میں جو فریاد کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے رہنے والے جس جگہ پہ ہم رہ رہے ہیں وہ ظالم ہے، وہ ہم نے سزا دے رہے ہیں، تو اس جگہ سے ایسے لوگوں کو نکلوانا چاہیے۔ اللہ نے یہاں پہ جہاد کا کہا کہ تم کیوں نہیں لڑائی کرتے، کیوں نہیں لڑتے جاپ کے، کیوں ان کی محافظ نہیں بنتے ہو؟ تو ہمیں بھی دیکھنا ہوگا ایسے جگہوں پہ ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ بس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہے۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسے ڈر رہے ہیں جیسے خدا سے ڈرنا چاہیے یا اس سے بھی بڑھ کر۔ کہتے ہیں خدایا یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا، کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور مہلت دی۔
ان سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے اور آخرت ایک خدا ترس انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تم پر ظلم ایک شمع برابر بھی نہ کیا جائے گا، یعنی اللہ تم پہ ایک ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ کھجور جب آپ کھاتے ہیں تو کھجور کی گٹلی کے اوپر ایک باریک سا پردہ لگا ہوتا ہے، اب ماشاءاللہ رمضان ہے تو آپ دیکھتے ہوں گے، تو اس کے جو چھلکا ہے اتنا برابر بھی اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ تو بڑا تو بہت بڑی بات ہے ظلم کرنا کسی پہ۔ رہی موت تو جہاں بھی تم ہو وہ بہرحال تمہیں آ کے رہے گی، خواہ تم کیسی ہی مضبوط عمارتوں میں ہو۔ اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ تمہاری بدولت ہے۔ کہو سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، نفع نقصان سب اللہ کی طرف سے ہے۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اے انسان، تجھے جو بلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی اطاعت سے ہوتی ہے، اور جو مصیبت تم پر آتی ہے وہ تیرے اپنے کسب عمل کی بدولت ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے اور اس پر خدا کی گواہی کافی ہے۔ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل خدا کی اطاعت کی، اور جو منہ موڑ گیا تو بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں پر پاسباں بنا کر تو نہیں بھیجا۔ یہاں پہ اطاعت کس کی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا کہا گیا ہے۔ اور وہ منہ پر کہتے ہیں کہ ہم مطیع فرما بردار ہیں، مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے۔ اللہ ان کی یہ ساری سرگوشیاں لکھ لے رہا ہے، تم ان کی پرواہ نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی بھروسے کے لیے کافی ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف بیانی پائی جاتی۔ یعنی یہ قرآن کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے، اس لیے اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ اور دیکھیں 1400 سال سے زیادہ گزر گیا ٹائم، لیکن قرآن میں زبر زیر کی بھی کمی بیشی نہیں ہوئی۔ الحمدللہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہوا ہے۔ اور یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں، حالانکہ اگر یہ اسے رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائیں جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اسے صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں۔ تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں ایسی تھیں کہ معدود چند کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے۔ یہاں میں کوئی بھی افواہ اگر آئے، کوئی بھی خبر آئے ایسی، تو فوراً اس کو مان نہیں لینا چاہیے بلکہ تصدیق کرنی چاہیے۔ یہ ہمارے لیے بھی ہے آج کے دن کہ کوئی بھی خبر، کوئی بھی آپ کو غلط خبر دے دے کسی کے بارے میں، مس انڈرسٹینڈنگ، تو اس کو فوراً مان نہیں لینا چاہیے کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ صحیح کہہ رہا ہے، بلکہ اس کی تصدیق کریں۔ بس اے نبی تم اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ہو۔ البتہ اہل ایمان کو لڑنے کے لیے اکساؤ، بعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے۔ یہاں لڑائی سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے۔ مومن جو ہوتا ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ہمیشہ تیار ہوتا ہے۔ اور میرا اور آپ کا کیا کردار ہے کہ اپنا کوئی بھی غلطیاں، کوئی بھی خطائیں، کوئی بھی کاہلیاں، ان سب کو ختم کرنا ہے، یہی ہمارا جہاد ہے۔ تو جہاد ہمارا قلم سے بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی بھی کام، کوئی بھی دینی کام لکھیں اور آگے پوسٹ کر دیں،
اسی طرح سے اگر کوئی آپ کو اچھی بات بتاتا ہے تو اس کو آپ پڑھیں، سمجھیں اور پھر آگے شیئر کریں، یہ آپ کا کام ہے، آپ یہ جہاد کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جہاد آپ اپنے نفس کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ آپ آج کل آپ کا جہاد کیا ہو رہا ہے؟ کھانے سے۔ آپ یہ بھی آپ کا جہاد ہے، کیا اللہ نے آپ کو حلال چیزیں کھانے کا سے منع فرمایا ہے اور آپ نہیں کھا رہے، آپ اللہ کا حکم سمجھ کے اس سے کھانے سے گریز کر رہے ہیں، پرہیز کر رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالی کے ساتھ ہمارا جہاد ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ کوئی آپ برائی کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ نہیں کرتے تو یہ جہاد ہے۔ جہاد بہت طرح سے ہو سکتا ہے لیکن یہاں پہ ایک اسپیسیفک جہاد جو ہے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد، یعنی تلوار کے ساتھ لڑنا۔ بس اے نبی تم اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ہو، البتہ اہل ایمان کو لڑنے کے لیے اکساؤ، یعنی اکساؤ، ان کو تیار کرو۔ اب ان کو واعظ و نصیحت کرو کہ لڑائی کرو گے تو کیا اس کا اجر کیا ہے، شہادت ہے تو پھر کیا ملے گا اللہ کے پاس۔ جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں حصہ پائے گا، اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ کیا آتا ہے حدیث میں، من دل علی خیر فہو کفاعلہ، جو کوئی نیکی کی طرف بلاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے خود نیکی کرنے والا ہے۔ تو جو کوئی اچھائی کی طرف بلاتا ہے گویا اس نے خود اس میں حصہ پایا، جو برائی کی طرف بلاتا ہے، کسی کو برائی پہ اکساتا ہے، کسی سے لڑائی جھگڑے پہ، کسی کو گناہ پہ، میاں بیوی کو لڑانا، باقی ہمسائے کو ایک دوسرے سے لڑانا، بیٹی کو ماں سے لڑانا، بہو کو ساس سے لڑانا، یہ ساری چیزیں اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا گناہ بھی اس پر ہوگا جو کرنے والا ہے اور کروانے والا ہے۔ اور ان چیزوں سے بچنا کیا ہے، ان چیزوں سے بچ کر رہنا چاہیے۔ اور جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو، یا کم از کم اسی طرح، اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اب یہاں پہ ایک عزت اور احترام کا طریقہ بتایا گیا کہ اگر کوئی آپ کو سلام کرتا ہے تو اس کا احسن طریقے سے جواب دو۔ آپ کو کوئی السلام علیکم کہتا ہے تو آپ آگے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو۔ اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے۔ پھر یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان دو رائیں پائی جاتی ہیں، حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کی بدولت اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخشو، حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے ہٹا دیا ہے اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ تاکہ تم اور وہ سب یکساں ہو جائیں، لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں۔ اگر وہ ہجرت سے باز رہیں تو جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ۔ یہ ریاست مدینہ جب بن رہی تھی تو اس وقت سب کو حکم دیا جا رہا تھا جہاں بھی دور دراز سے لوگ مسلمان ہو رہے تھے کہ وہاں سے وہ ہجرت کر کے مدینہ میں آ جائیں، کیونکہ مدینہ کو ایک مضبوط ریاست بنانا تھا، اس لیے مدینہ میں آنے کا کہا گیا تھا۔ تو لیکن جو نہیں آ رہے تھے ان کے بارے میں شک و شبہ تھا کہ کہیں یہ صحیح مسلمان تو نہیں، منافق تو نہیں۔ البتہ وہ منافق اس حکم سے مستثنا ہے جو کسی ایسی قوم سے جا ملے جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے،
اسی طرح وہ منافق بھی مستثنا ہے. مستثنا مین ایکسیپشن ہے ان کے لیے، یعنی جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتہ ہے، نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے. اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے. لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں، لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلح و آشتی اور آشتی کا ہاتھ بڑھائیں، تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی ہے، پھر ان سے لڑائی نہیں کرنی ہے. ایک اور قسم کے منافق تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب کبھی فتنے کا موقع پائیں گے اس میں کود پڑیں گے. ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے باز نہ رہے اور صلح سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کرے اور اپنے ہاتھ نہ روکے، تو جہاں وہ ملے انہیں پکڑو اور مارو. ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی حجت دے دی ہے. یہ ایسے منافق جو اب تو کچھ نہیں کہہ رہے، نہ تمہارے پاس آتے ہیں، نہ ملتے ہیں، نہ فتنہ برپا کرتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے جب ایسا ٹائم ہے آئے مقابلے کا تو پھر یہ تم پر حملہ آور ہو جائے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ بھی لڑائی کرو. کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ دوسرے مومن کو قتل کرے، الا یہ کہ اس سے چوک ہو جائے، یعنی بائی مسٹیک کوئی کر دے تو الگ بات ہے، لیکن کوئی مومن کسی کو قتل نہیں کر سکتا. اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کرے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے، الا یہ کہ وہ خون بہا معاف کر دے. لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے. اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا اور ایک مومن غلام آزاد کرنا ہوگا. پھر جو غلام نہ پائے تو وہ پے در پہ 2 مہینے کے روزے رکھے کنٹینیوسلی، ایک کے بعد دوسرا، یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک توڑے دو رکھے 6 رکھے پھر ایک روزہ چھوڑ دے، ایسا نہیں، مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے. یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے اور اللہ علیم اور دانا ہے. رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا عذاب، اس کی لعنت ہے اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست دشمن میں تمیز کرو، اور جو تمہاری طرف سلام سے تقدیم کرے یعنی پہل کرے السلام علیکم میں، اسے فوراً نہ کہہ دو کہ تو مومن نہیں. اگر تم دنیاوی فائدہ چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے اموال غنیمت ہیں، آخر اسی حالت میں تم خود بھی تو اس سے پہلے مبتلا رہ چکے ہو، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا حق تحقیق سے کام لو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد و مال سے اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے. ایک معذوری سے گھر میں بیٹھے رہے اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرے، یہ دو برابر نہیں ہے. اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے. جو بذات خود جا کے مال بھی دیتے ہیں جہاد بھی کرتے ہیں ان کا درجہ زیادہ ہے، اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بلائی ہی کا وعدہ فرمایا ہے، مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے. ایسے ہی ہے نا کہ جیسے آپ کسی کام میں خود جا کے جاتے ہیں، جا کے مدد کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں، اس کا زیادہ درجہ ہے، یا گھر بیٹھ کے کوئی اور سن رہا ہے خالی گھر بیٹھ کے، یا پھر بعد میں سن لے گا
اس کا زیادہ اجر ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو جا کے سنے گا، جو جا کے محنت کرے گا، پیٹرول صرف کر کے جائے گا یا پاؤں سے چل کے جائے گا، تو اس کا درجہ زیادہ ہے۔ ان لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور رحمت ہے، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے، ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا کہ یہ کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور مجبور تھے۔ فرشتے نے کہا کیا خدا کی زمین و وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں، جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے، بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا، درگزر فرمانے والا ہے۔ جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کے لیے بڑی گنجائش پائے گا۔ جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے، پھر راستے میں ہی موت آ جائے، اس کا اجر اللہ کے ذمے واجب ہو گیا۔ اللہ بہت بخشنے والا، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ رحیم ہے، بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین یا رب العالمین۔